نظر میں بھی کیا ہو گئے؟ اونچے ہو گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے پڑھا لکھا آدمی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو زیادہ ہے بنسبت ان پڑھ کے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یعنی یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. تو جاننے والے کی ویلیو زیادہ، نالجیبل آدمی کی ویلیو زیادہ. تو جو بھی تعلیم سے متعلق شعبہ ہے اگر آپ اس میں ترقی کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ بشرطے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو. اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لے بھائی، اللہ کی نظر میں مقام حاصل نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے. تبھی یہ جو علماء پہ اکثر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، میرے پر بھی 2 مولاناؤں پر ایک کلپ آیا ہے ابھی یوٹیوب پہ، بڑا پھیلا ہے، وہ بڑے ویوز ہیں اس کے. اس میں اس نے بتایا کہ یہ مولوی دیکھو پہلے کیا تھے ابھی کیا ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرو، اور میرا نا بکرے والی ویڈیو آئی ہوئی ہے، بکرا ہے سامنے میں یوں اٹھا اسٹائل، اور گاڑیوں میں یہ وہ فلانا اس طرح نا، اور امریکہ اور کینیڈا اور یہ ٹھش پیش. تو یہ وہ بے وقوف ہیں جن کو جیلسی ہے. مولویوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ لگژری لائف اسٹائل مت رکھو. یہ اسلام کی تعلیمات بولو ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس کھجور کے علاوہ بھی چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے پھر بھی نہیں کر رہے تو یہ کنجوس کہلاؤ گے آپ، سادہ نہیں کہلاؤ گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ مسور کی دال کھا رہے ہو جبکہ آپ کے فریج میں مرغا رکھا ہوا ہے. تو شریعت اس کو سادگی نہیں کہتی، شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ کنجوسی. تو بھائی حضرت عثمان کی لگژری لائف تھی، حضرت حسن کی بڑی لگژری لائف تھی، حضرت حسن کے پاس بہت دولت تھی رضی اللہ عنہ. تو اسلام نے ایک دفعہ بھی نہیں منع کیا. رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ آپ کا اپنے اختیار سے تھی، وہ اس کی ترغیب نہیں دی آپ نے. دنیا رکھنا الگ چیز ہے، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا الگ چیز ہے. کوئی صحیح عالم ہوگا دنیا رکھے گا، لیکن جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا کو لات مارے گا، وہ آخرت کو لات نہیں مارے گا. یہ چاہتی ہے شریعت. بلکہ میں نے تو علماء کو دیکھا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ نہ بھی ہو، بلکہ دنیا کمانے کا وہ طریقہ جو صرف غیر اخلاقی ہو، جائز ہو لیکن غیر اخلاقی، علماء اس کو بھی لات مار دیتے ہیں. حالانکہ اتنا ظرف پبلک میں میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں نا. میرے پاس لوگ دیکھتے ہیں اول تو اتنا ہے نہیں جتنا مشہور کیا ہوا ہے، لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم ارب پتی ہیں، چاہتے ہیں سیٹھوں کی طرح جیو. تو لیکن ہم جتنا کما سکتے ہیں نا میرے بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن وہ طریقے ہمیں نامناسب لگتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو نامناسب بھی نہ لگیں، ہمیں صرف لگ رہے ہوتے ہیں اس لیے بھی نہیں کما رہے ہوتے. میں اگر صرف ایک کام شروع کر دوں، لوگوں کا افتتاح کروں جا کے، کوئی ہوٹل کھل رہا ہے، کوئی دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے، اور میں اپنا کمیشن رکھ لوں، میرے پاس نوٹ گننے کے پیسے نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ نوٹ گننے کے پیسے نہیں ہوں گے. اتنے پیسے آئیں گے، میں یہ کام نہیں کرتا. حالانکہ جائز ہے یہ. کوئی مشہور آدمی اپنی شہرت کو کسی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیش کرا سکتا ہے. بھائی ہم بھی تو تمہیں پروموٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا ہمارا بھی کمیشن رکھ. ہم نہیں رکھتے. حالانکہ بہت جائز بھی ہے، نامناسب ہے. کیا لگتا ہے یہ علماء پہ سوٹ؟ کیا یار آپ مشہور ہو گئے، اللہ اللہ سکھا کے اب اس کا مشہوری کا منجن بیچنا شروع کر دو یار. آپ کوئی قریبی دوست ہو اس کے ہوٹل کو پروموٹ کرنا ہو، ویسے ہی جا کے کر دیں گے، یار اپنا دوست ہے یار، چلو یار ادھر آ کے چائے پی لیا کرو. بس پیسے ویسے کچھ، چائے بھی فری پھوکٹ میں اگر وہ پلا دے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ میں تو اس کے بھی پیسے دے رہا ہوتا ہوں. یہ ظرف ان سیکولر لبرل لوگوں میں نہیں ہے جو صبح و شام علماء کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا. اب یہ ہمیں پیون زدہ کپڑوں کا بولتے ہیں اور خود بوسکی پہنتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں، خود یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. میں صرف اپنا نام دے دوں نا کمپنیوں کو، اپنا نام، تو ہی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتا ہوں. یہ ہوائی باتیں نہیں، آفریں ہیں نامناسب. اور ابھی تو ہم امریکہ کینیڈا کا دورہ کر کے آئے ہیں، وہاں تو کمرشل ہی ہے ہر چیز. اس میں چاہتا بھائی کروڑوں، ایک بیان کے میرے کو اتنے ڈالر دو تو میں آؤں گا، بس میرے تو وہیں وارے نیارے ہو جاتے. ہم نے تو وہاں بھی فری پھوکٹ کے بیانات رکھے ہیں، بلکہ پابندیاں لگا کے تھک گئے کہ کسی کمبخت کو میرے نام سے پیسہ لینے کی اجازت. بہت وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں سے کچھ اسکالرز جاتے ہیں، جو انوائٹ کر رہے ہیں نا اس کا بھی کھانچا ہوتا ہے، جس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اس کا بھی کھانچا.
پھر مسجدوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, کچھ یہ کمیشن کچھ ادھر کمیشن, اتنے موٹے موٹے مجھے بھی لفافہ ملتا ہے ہدیے کے, جو جس میں کوئی کمیشن کا کوئی عنصر نہیں ہوتا, کوئی محبت میں دے دے, میں بھی لفافے دے دیتا ہوں. محبت میں تو کوئی کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے نا, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اور میں نے ہدیے میں یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ کسی کمبخت نے مجھے ہدیہ دینے کی کسی دوسرے کمبخت کو ترغیب دیتے ہوئے پکڑا گیا نا, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. کئیوں کو میں نے ایسے, جیسے یہ نہیں ایسا, لیکن ایک مثال ذرا, یہ گیا ان کے پاس, مفتی صاحب آ رہے, یار مفتی صاحب کو کچھ ہدیہ تو دینا چاہیے نا, پتا کتنے دے گا, کتنے ڈالر دوں گا. مجھے پتا چل گیا تو میں نے ان دونوں کو پھر پکڑا ہے اور لوگوں کو فون کر کے کہا اس کمبخت سے ہوشیار ہے, یہ بھکاری بنا رہا ہے مجھے. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں خود بخود جس کا خیال ہے, جا کے ترغیب دینا کہ آپ مفتی صاحب کو ہدیہ دیں, آپ مفتی, یہ اٹ از کالڈ بھیک. اس کو نام کیا دے دیا گیا ہے ہدیہ کا. بھیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانگنا. فقہاء نے لکھا ہے العبرۃ للمعانی لا للالفاظ, شریعت الفاظ کے بکھیڑوں کو میں نہیں پڑتی, شریعت دیکھتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. دیکھو میں نے آپ کو کہا یہ پگڑی میں نے آپ کو گفٹ دی, آپ ایک دم خوش ہو گئے, میں نے کہا 10,000 روپے میں گفٹ دے دی میں نے آپ کو, تو بھائی گفٹ نہیں ہے, یہ بیچ رہے ہو آپ. عمل خرید و فروخت کا ہو رہا ہے, نام کیا دیا جا رہا ہے؟ یار میں کوئی لے تھوڑی رہا ہوں گفٹ آپ سے, ایسے ٹینشن میں چلے گئے جیسے پتہ نہیں. کوئی گفٹ دے دے اپنی خوشی سے, بہت اچھی بات ہے یار. نبی نے فرمایا تہادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دے کیوں, آپ کیوں نہیں دیں, تو کس نے کام نہیں دیتے بھائی, ہم بھی دیتے ہیں گفٹ. تو گفٹ ایک الگ چیز ہے بھائی, وہ تو کسی کو کسی کے دل میں محبت ہو خیال ہو دے سکتا ہے, 100 دفعہ دے 100 دفعہ لے وہ گفٹ. لیکن ہو کیا رہا ہے ان باہر ملکوں میں, اس پہ میں 2 بیان بہت ڈیٹیل سے کر چکا ہوں, ابھی مزید اس میں نہیں جاتا. سب کمرشل بنا ہوا ہے, کمرشل. تو یہ چیز اگر یہ کمانا چاہیں تو بیسیوں طریقوں سے کما سکتے ہیں. تو بار بار میں یہ بات کہتا ہوں, لا رہبانیت فی الاسلام, اس حدیث کو یاد رکھ لو. بلکہ قرآن میں کیا آتا ہے, ورہبانیت ابتدعوها, یہود و نصارہ جو تباہ ہوئے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی رہبانیت جو انہوں نے گڑھ لی تھی, اور آج ہم بھی اسی ٹریک پر چل رہے ہیں. یعنی مسلمان جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا اتنا نیک سمجھا جاتا ہے. مکھنچو سمجھتے, کبھی 1-2 دفعہ میں 2-4 مکھنچو لا کے دکھاؤں گا, لیکن وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. جتنا بڑا مکھنچو. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مدرسہ کہیں بھی نہ جائے, مدرسہ کے جو فارغ شدہ عالم ہے وہ کسی کام کا ہی نہ ہو, اس کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو ہو ہی نہیں, نہ وہ فوج میں جائے, نہ وہ بیوروکریسی میں جائے, نہ وہ حکومت میں جائے, نہ وہ کسی یونیورسٹی میں لیکچرار لگے. تو بھائی آپ تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مار رہے ہو. دیکھو بس جلدی سے بات کو میں ختم کرتا ہوں, وہ بہت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا ہے نا, اس کے 2 پہلو ہیں, یہ بس سبق کے طور پہ یاد کر لینا. پیغمبر جو دنیا میں آئے کتنے کاموں کے لیے بولو نا, جو نبوت کے کام تھے کتنے؟ 2. ان 2 میں ایک تھا ریاست اور ایک تزکیہ, پرسنلی لوگوں کی اصلاح کرنا, یہ بھی تھا, اور ریاست قائم کرنا, یہ بھی تھا. اگر آپ ریاست کو نکال دو نا اس سے, سارے پروسیس سے, بس لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, داڑیاں رکھوانی ہے, نمازی بنانا ہے, پرہیزگار بنانا ہے, تو آدھا کام تو نبوت کا آپ نے ختم کر دیا. اور اس آدھے کام سے یہ دوسرا بھی تھوڑی دنوں میں خود ہی ختم ہو جائے گا. بہت مشکل ہے یار, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی یہ قرآن سے ثابت ہے, ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. تو غلبہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا وداؤٹ اسٹیٹ ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ممکن ہے کہ اسٹیٹ کے بغیر آپ ہو اسٹیٹ کے ماتحت اور آپ کا اس اسٹیٹ میں غلبہ ہو؟ یا تو بغاوت ہوگی اور آپ کی اپنی اسٹیٹ قائم ہو جائے گی, یہی ہوگا نا. کسی اسٹیٹ کے تحت آپ رہتے ہیں, یا تو اسٹیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گی یا آپ اس اسٹیٹ کے تحت ہی رہو. تیسرا آپشن پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اب اسٹیٹ میں جانے کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ بغاوت کر لو, خون خرابہ کرو, یا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے, ان تمام اداروں میں گھسنے کی کوشش کرو. قیامت آنے والی ہے, میں آپ کو بتا دوں. گٹر لائن ڈل گئی ہماری سامنے کی, یہ جو روڈ کھدا ہوا ہے نا, مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں جاگ رہا ہوں. سامنے گٹر لائن ڈل گئی ہے, بہت حیرانگی کی بات ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم سب کی آنکھ کھلے, ہم خواب دیکھ رہے ہوں,
تو یہ کس سے تعاون لیا ہم نے؟ بولو. میں خود گیا تھا ڈی سی آفس, پورا ٹولہ لے کر گیا تھا, سمجھایا, گھنٹوں بٹھایا. وہ 4 شادیوں کی بحث انہوں نے چھوڑ دی ڈپٹی کمشنر نے. وہ 4 شادی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار ہمارا گٹر سیٹ کروا دو یار. اچھا ہاں, وہ 4 شادیوں کی بات بھی انہوں نے کیسے چھوڑی؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ گٹر بند اس لیے ہو رہے ہیں کہ بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں. یار اب دیکھو یار, یہ اب تو پرانا واقعہ ہوگا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, غیبت نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی تو بچے پیدا کرتے ہو اور پھر گٹر تو بند ہوں گے نا. میں نے کہا کوئی بچہ گٹر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا, پھر آپ کہتے اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ رہنے کی جگہ نہیں, گٹر میں پھنس رہے ہیں وہ, تو میں مان لیتا. کوئی بات ہے یار. خیر بڑا مناظرہ ہوا ان سے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ الحمدللہ وہ گٹر لائنیں ڈل گئی. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی, اسلام میں رہبانیت بولو نہیں ہے. ریاست اسلام کا حصہ ہے, اس کے بغیر اسلام نہیں ہے. اب ریاست میں یا تو الٹ دو پھلٹ دو, مار پیٹ دو, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ان تمام اداروں میں گھسنے کی کوشش کرو جس سے ریاست چلتی ہے. آپ نہیں گھسو گے تو باطل لوگ گھس جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. روح نکالنے والے فرشتے کون ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے میکائیل علیہ السلام ہے, لیکن کوئی مستند بات نہیں ہے. یہ ایک ابھی گورا ملا کینیڈا میں مسلمان ہوا تھا, اس کا نام تھا میکائیل. میں نے کہا میکائیل تو ہم نے سنا ہے کہ وہ, یعنی اس نے نام چینج کر کے اپنا نام رکھا میکائیل, اسلام قبول کیا. میں نے کہا میکائیل تو سنا ہے, موت کے فرشتے کو کہتے ہیں. کہہ رہے میں پہلے مائیکل تھا تو اسلام لایا ہوں تو میکائیل بن گیا. وسیلہ کس طرح کا جائز ہے اور پرائز بانڈ حرام ہے یا حلال؟ پرائز بانڈ تو حرام ہے. وسیلہ کس طرح کا جائز ہے, یہ ایک مبہم سوال. یعنی اکثر جو وسیلے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ, کوئی کہتا ہے وسیلہ جائز ہے, کوئی کہتا ہے وسیلہ ناجائز ہے. دیکھو الفاظ کے بکھیڑوں میں مت پڑا کرو. بار بار میں یہ چیز بتاتا ہوں نا, جب بھی کوئی کہتا ہے نا میں فلاں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, فلاں کے اللہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں, تو اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا بھائی تمہاری مراد کیا ہے اس سے. یہ مبہم لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص کہتا ہے اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, تو اس کا کیا مطلب ہے, اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا مطلب ہے. ہمارے اکثر اسکالر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے, کچھ کہتے ہیں جائز ہے. بھائی جب ہم نے پبلک سے پوچھا ہے کہ جب آپ کہتے ہو اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, تو آپ کی کیا مراد ہوتی ہے, اس آپ کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اگر مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے, یعنی نبی یہ کام کر کے دیں گے, تو نبی کے ذمہ لگا دے نبی یہ کام کریں گے, تو یہ تو شرک ہے بھائی. اللہ کے نبی تو اپنی قبر مبارک میں, سارے کاموں کا اختیار کس کے پاس ہے, ادھر توجہ, اللہ کے پاس ہے. تو یہ لفظ جائز نہیں ہے. اور اگر نبی کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں تو ہمارا اپنا عمل تو کوئی نہیں ہے, تو نبی کی لاج رکھ لے, یعنی ہم نبی کے امتی ہیں, ہمارا نبی سے تعلق ہے, اس عمل کی لاج رکھ لے. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر لو, تمہارے پھپھا جو ہیں میرے بھی پھپھا لگتے ہیں, یا تم میرے بھائی لگتے ہو, تو اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دو, تو ایک رشتہ بیان کیا جاتا ہے, تو یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بھی تو ایک بڑی فضیلت کی بات ہے نا, تو یہ جائز ہے. تو اس لیے نہ وسیلہ جائز ہے نہ ناجائز ہے. جو شخص وسیلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا. اگر صحیح مطلب بیان کر رہا ہے تو جائز کہا جائے گا, غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو ناجائز کہا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاطاً ناجائز کہہ دو. بھائی احتیاطاً کا کیا, جب کوئی چیز, یعنی احتیاطاً ہم ناجائز جب کہتے ہیں جب زیادہ تر لوگ اس کو غلط مطلب میں استعمال کر رہے ہوتے. تو جب میں نے پبلک سے جو پوچھا ہے تو زیادہ تر لوگ بین ہے, یعنی درمیان, کچھ صحیح معنی میں استعمال کر رہے ہیں, کچھ غلط معنی میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کیوں, جس کا مطلب پوچھنا پڑے. کیا خیال ہے, اس کا مطلب پوچھنا پڑے. لوگ طلاقیں دے کے آتے ہیں نا عجیب عجیب طریقوں سے, پھر ہم پھنستے ہیں. میں کہتا ہوں دینی ہوتی تمیز سے طلاق کا لفظ استعمال کر کے دے دیتا بھائی. مفتیوں کو چکر میں ڈالتے ہیں لوگ. مفتی صاحب ہم لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, وہاں ہم سارے گھر والوں کو قبرستان لے جاتے ہیں, ہم خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں, لیکن میرے ابو کی رہائش کراچی میں ہے, یہاں ہمارے گھر والے قبر کراچی میں ہے, ہم یہاں گھر والے نہیں جاتے, کیا کروں؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں مساجد میں بہت سے قرآن ہوتے ہیں, کیا ہم کوئی قرآن گھر لے آ سکتے ہیں؟ اس کا کیا لکھا ہے, ہدیہ چندے میں دے دینا. مسجد کے قرآن وقف ہوتے ہیں, وہ گھر نہیں لے جا سکتے. اور آپ کے والد صاحب کی قبر اگر کراچی میں ہے تو اگر آپ کراچی آئیں تو والد صاحب کی قبر پہ جا کے دعا مانگ لیں, اچھی بات ہے یہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دیں، کی زیارت کی، تو اللہ کے نبی کو اجازت ملی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کرنا یہ ثابت ہے، اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا مانگی جائے گی۔ تو مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا یہ کہنے خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں، خواتین کو قبرستان نہ لے جایا کریں، ابھی تو پردے میں جا رہی ہیں، تھوڑے دنوں میں وہاں بھی خواتین کا ایک میلے ٹھیلے شروع ہو جائیں گی، پھر لوگوں کا قبرستان جانے کا دل کرے گا، پھر آپ کا دل کرے گا میں یہاں دفن ہو جاؤں، کیونکہ قبرستان بھی دو ٹائپ کے ہوں گے، جن میں خواتین جاتی ہیں، کچھ ایسے جن میں نہیں جاتی، تو لوگ وصیت کریں گے مجھے وہاں دفنانا۔ تو دیکھو خواتین سے، عورت سے دنیا کی رونق ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات، تو جہاں عورت ہوگی نا، چاہے وہ برقعے میں بھی ہو، مرد کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے۔ اب باقی جگہ جانے سے تو نہیں روک سکتے، قبرستان ایک وحشت کی جگہ ہے جہاں جا کے آدمی کو یاد آتا ہے کہ میں بھی مروں گا، وہاں بے شک برقعے میں بھی خواتین پہنچ جائے نا تو بھی لوگ جائیں گے۔ اس کو مردے کا جو ایک وحشت سے زیادہ اس میں اٹریکشن عورت کی وجہ سے پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے نہ جائیں۔ حرام نہیں ہے عورت کا جانا، حرام نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کبھی بھی اس عمل کو موٹیویٹ نہیں کی، اس کی موٹیویشن نہیں ہے شریعت میں، صحابہ کے دور میں بھی نہیں جایا کرتی تھی۔ تو کبھی کبھار کوئی خاتون چلی گئی، ایسا تو ملتا ہے ہمیں، تو اکا دکا کبھی ہو گیا زندگی میں، ایک آدھ دفعہ اپنے والد کی قبر یا شوہر کی قبر دیکھ لی، میرا ہی پہنچایا ہوا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، میں ایک دفعہ جا کے اس کی زیارت کر لوں، ایک آدھ دفعہ زندگی میں چلتا ہے۔ وہ ایک خاتون سے کچھ دن پہلے واسطہ پڑا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے غیبت نہیں ہے یہ، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بیوہ خاتون سے ہمارا واسطہ پڑا، کوئی مالی لین دین تھا، وہ بہت تیز نکلی نا، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، ان خاتون کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہے تو میری تو ہو ہی نہیں رہی ہے، کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ میرا اور میرے گھر والوں کا واسطہ پڑا کوئی مالی لین دین کے چکر میں، وہ اتنی تیز خاتون تھی نا، اتنی تیز، اور بار بار کہنی تھی میں بیوہ ہو گئی، میں بیوہ ہو گئی، میرے شوہر مر گئے۔ میں بڑا پریشان کہ یار یہ اگر بیوہ نہ ہوتی آپ تو پریشان، نہیں، ایک حیرانگی کی بات تھی۔ تو میں نے جس بندے نے مجھے ان خاتون سے ملوایا، اس نے جو بات میرے دل میں آ رہی تھی نا ان کی تیز زبانی کی وجہ سے، اس بندے نے یہی کہا، انہوں نے کہا بیوہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، کہہ رہے ان کی اخلاق ایسے کہ یہ شوہر نے اتنا سال بھی کیسے، میں نے کہا میرے بھی دل میں یہی آ رہا، خیر میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آخر میں پھر ہم نے بھی گھر جانا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھار برقعے میں کہیں اپنے والد یا شوہر کی یا بھائی وغیرہ کی قبر پر زندگی میں ایک آدھ دفعہ جانے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے۔ اس کو کیا ایک بیوہ خاتون اپنی بھانجی اور اس کے شوہر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں؟ نہیں، بھانجی کا شوہر نامحرم ہے۔ چاہے بخاری مسلم، کیا لکھا ہے بھائی، بخاری مسلم پر کیا لکھا ہے، چنگیز خان نے کیا وہی حدیثیں دوبارہ آ گئی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بیچ کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی غلط رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، اتنی غلط رائٹنگ تو چنگیز خان کی بھی نہیں تھی۔ مفتی صاحب السلام علیکم، مفتی صاحب میری امی کو فالج ہیں، ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ سرجانی ٹاؤن سے ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب جمعے کے دن مسجد کی نماز میں مسجد، یار لکھا تو صحیح کرو نا، سرجانی ٹاؤن سے ہماری مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن فجر کی نماز میں 3 سجدے کروائے ہیں۔ اچھا، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے فجر کی نماز میں 3 سجدے؟ ایک تو سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہوگی نا انہوں نے، سورہ سجدہ، جمعے کے دن فجر میں سورہ سجدہ پڑھنا سنت ہے، میں بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو اس میں ایک سجدہ ہوتا ہے، تو یہ والا سجدہ مراد ہے، تو یہ تو سنت ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، کیا لکھا ہے یار، باپ نے اپنی زندگی میں نافرمان نہیں، باپ نے اپنی زندگی میں جائیداد تینوں میں تقسیم کر دی، اچھا ایک نافرمان ہے، نافرمان کو نہیں دیا۔ دیکھو تھوڑی بہت نافرمانی فرما برداری ہر گھر میں ہوتی ہے، 100% سارے بچے ایک جیسے ابا کے فرما بردار نہیں ہوتے، اس لیے اس بیس پہ ان کی جائیدادوں میں فرق کرنا برا عمل ہے، غلط عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے
نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے دو غلام ہیں، میرا ایک غلام ہے، میں ایک بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوسرے کو کیا دے رہے ہو؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ناجائز کا مطلب یہ غلط چیز ہے۔ تو تھوڑی بہت تو سب تو برابر نہیں ہوتے نا، لیکن اگر واضح طور پہ نافرمان ہے، ایک نمبر کا بدماش ہے، کوئی بات نہیں مانتا، باپ کے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے، تو پھر زندگی ہی میں ساری جائیداد دوسروں کو دی جا سکتی ہے، اس کو محروم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک نمبر کا وہ بدماش ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت بدماشی تو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یار اصل میں اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے چشمہ نہیں لگاتا، لگانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ میرا چشمہ تو لانا وہاں سے قریب کا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ مجھ صاحب پہ چشمہ لگ گیا ہے، لیکن قدرت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ رائٹنگ والے پہ بلی ڈال رہا ہوں، خیر رائٹنگ بھی خراب ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ پڑھ کے سنائیں، کیا لکھا ہے یار؟ دو بچے زید اور عائشہ نے مدت رضاعت میں ایک عورت کا دودھ پیا تو کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رب اجعلنی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ بعض اسکالر نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ مولانا لوگوں نے رب اجعلنی والی دعا لوگوں میں مشہور کرا دی ہے کہ درود شریف کے بعد آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں، ہے نا؟ اکثر لوگوں نے یہ یاد کی ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو حدیث میں یہ والی نہیں ہے، دوسری دعا ہے۔ تو یہ مولانا لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ بھائی حدیث میں ہر طرح کی دعا پڑھنے کی اجازت ہے، صحیح حدیث ہے، مجھے ابھی حدیث کا ریفرنس یاد نہیں ہے، مشکات کی صحیح حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد فَلْيَدْعُوا بِمَا شَاءَ، جو جن چاہے الفاظ سے وہ دعا مانگے۔ تو جو حدیث میں دعا آتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی بھی لفظ سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں کلام الناس، لوگوں کا کلام کے مشابہ کوئی کلام جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ دعا معصور منقول ہونی چاہیے، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے۔ تو رب اجعلنی تو ثابت ہے، تو لوگوں کو آسانی سے یہ یاد ہوتی ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے۔ تو حدیث میں خود اجازت ہے کہ جو چاہے دعا مانگو۔ چنگیز خان نے کیا کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں چنگیز خان نے بخاری مسلم کی تمام جلدیں جلا دی تھیں تو دوبارہ سے لکھی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ساری جلائی تھی، بہت پوری، تو بخاری مسلم تو پوری دنیا میں پھیل چکی تھی بھائی، اور چنگیز خان تو بعد میں آیا ہے بخاری مسلم کے، بہت اس وقت تو بخاری مسلم کہاں کہاں پھیل چکی تھی۔ مفتی صاحب کیا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ؟ کیا مدارس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری 1.5 نمبر کمزور ہے، 10 سال سے اس سے 1 نمبر بھی اوپر نہیں ہوئی ہے، یہ شو مار سکتا ہوں۔ مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے، اس کیا لکھا ہوا ہے بس، ہاں کیوں نہیں دے سکتے صدقہ؟ مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے، اس نے بھائی یہ برائیوں کا تذکرہ نہیں کیا کرو یار، لیکن اس کی نکاح کی نیت ہے، یہ گناہ کس پر جائے گا؟ اسی پر جائے گا جو گناہ کرے گا، بے شک بعد میں نکاح کر بھی لے تو جو بدکاری کوئی کرے گا وہ تو اس کا تو عذاب آئے گا نا اس کے اوپر۔ اگر کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے حالانکہ اس نے کفر نہیں کیا تو کیا فتویٰ لگانے والا کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہے تو وہ فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے، تو اس حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس پر علماء کا، محدثین کا اجماع ہے کہ یہ تشدید پر مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ کفر کی ایک ڈیفینیشن ہے اللہ کا انکار کرنا، یا ختم نبوت کا انکار کرنا، یا اسلام کے بیسک بنیادی عقیدوں کا انکار کرنا۔ تو جب تک کوئی انکار نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو کیا مطلب؟ کام اس نے کافروں والا کیا۔ تو اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہتا ہے تو اس کو تشدیداً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرانے کے لیے کافر کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا تو نے کام کافروں والا کیا ہے، لیکن سچی مچی کا کافر نہیں ہوتا اس سے۔ اچھا بھائی، کرپٹو کرنسی، وہی بات ہوگی نا، کرپٹو کرنسی اور پھر بھی دیکھو رائٹنگ ہی صحیح ہے، انویسٹمنٹ کرنا اسے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کرپٹو کرنسی دیکھو،
مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کچھ چیزیں لوگوں کا مسئلہ بن جاتی ہیں تو لوگ اسکالرس کو بھی پھر اسی میں الجھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کے نا ان کی مرضی کے بیانات کبھی نہ کرو, اور کوئی تحقیقی بات جب ایک دفعہ بتا دی ہے, ایک ریسرچ رکھ دی ہے سامنے, تو بار بار پھر اسی میں ٹائم ضائع نہ کرو, لوگوں کو ریفرنس دے دو. تو لوگ تو پوچھتے رہیں گے اور آپ وہی کام کرتے رہو گے, پھر اس پہ سوالات اٹھتے رہیں گے, تو اس سے ٹائم ویسٹ. کرپٹو کرنسی ایک بار نہیں 20 بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. کل ایک صاحب آدھا گھنٹہ مجھ سے الجھتے رہے کرپٹو کرنسی کے, وہ دیکھ لیں کلپ دوبارہ. آپ طلحہ کو جانتے ہیں, کیڑا طلحہ؟ بھائی طلحہ دنیا میں بہت سارے ہیں. جامع رشید کے سابقہ استاذ مولانا عاصم عمر صاحب کے نظریات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی شخص کے نظریات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا, جبکہ بہت زیادہ مشہور بھی نہ ہو, تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ مجھ سے میرے نظریات کے بارے میں پوچھو, کوئی نظریہ اگر غلط ہو تو آپ کا یہ نظریہ غلط ہے, تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. دنیا میں پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا, ان کے نظریات ہی مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, کراچی شہر میں اسلحہ لائسنس رکھنا کیسا ہے اور اس کا استعمال کن صورتوں میں جائز ہے؟ کراچی میں لائسنس والا اسلحہ رکھنا فرض عین ہے. ابھی رمضان میں آپ دیکھنا پھر ڈاکوؤں کا راج شروع ہونے والا ہے, تو اصل لائسنس والا اسلحہ رکھیں اور اس کا استعمال ضرورت کے وقت کرنا فرض ہے. میں نے کتنے اسلحے رکھے پتہ ہے آپ کو؟ بیویوں سے زیادہ رائفلیں ہیں میرے پاس. حالانکہ بیانات تو بیویاں رکھنے پر ہوتا ہے, لیکن رائفلیں میرے پاس, یہ بھی میری ذاتی رائفل ہے, دیکھ رہے ہو یہ 4 رائفلیں ہیں, اور اس کے علاوہ پسٹل بندوقیں بھی ہیں. تو سب اس لیے رکھے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور پھر گفٹ بھی دی ہیں ایک دو تو گارڈ کو میں نے اپنے, یار یہ میری پسٹل ہے, یہ تجھے گفٹ ہے, تاکہ کم از کم مجھ پہ تو نہ چلائے نا. اس کو یہ ہوگا کہ یار انہوں نے دی ہے, اس پہ نہیں چلائی جائے. میرے شوہر نے مجھ سے دوبارہ نکاح تمام شریعت کے مطابق کیا ہے. تمام شریعت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ میرے 6 بچے ہیں, آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی دوسری بیوی کا حق کتنا ہے, کیونکہ میرے سلسلے خواتین بیان میں آنا چھوڑ دیتی ہیں. ہر دوسرے بیان میں نا یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اور بچوں کو گھر اپنا لے کر دیا ہے, دوسری بیوی کرائے کے مکان میں, ان کا کرایہ میرے شوہر ہی ادا کرتے ہیں. مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میں اور بچے دوسری عورت کا حق تو نہیں مار رہے. آپ پریشان نہ ہوں, یہ جو چیز آپ کے شوہر کے سوچنے کی ہے وہ آپ سوچ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. یہ وہ والا تقویٰ ہوتا ہے جو تقویٰ نہیں ہوتا, جو تقوی کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے شوہر کا کام ہے کہ 2 بیویوں میں برابری کریں. اگر ایک کو انہوں نے گھر لے کر دیا ہے تو دوسری کو بھی گھر لے کر دیں. اگر ایک کی ملکیت میں دیا ہے تو دوسری کی ملکیت میں بھی گھر دینا پڑے گا. تبھی میں نے کسی کو گھر دیا ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے 4 گھر میں کہاں سے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ایک اگر کہنا مجھے گھر لے کے دے, میں کہوں گا بھائی میں 3 گھر مزید لے کے دینے پڑیں گے, اس لیے کسی کو بھی نہیں دو. سیدھی سی بات, یہ فائدہ ہے. فائدہ نقصان ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اب یہ تو خاتون جنہوں نے پوچھا, یہ تو سوچنا چھوڑ دیں آپ کو کوئی گناہ ملے گا. آپ کو آپ کے شوہر نے جو گفٹ دیا ہے آپ شوہر کی قدر کریں, ماشاءاللہ پورا گھر آپ کو دے دیا اس. باقی یہ دوسری وائف کا کام ہے, وہ اب شوہر سے پوچھے کہ آپ نے اس کو گھر دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا. تو ہو سکتا ہے ان کا شادی سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بعض دفعہ آدمی کو پتا ہے یار میں ایک بیوی کو گھر دے چکا ہوں, اب میں دوسری شادی کروں گا, میں دوسرا گھر کہاں سے لاؤں گا. تو دوسری وائف کو پہلے بتا دے, وہ جھوٹ نہ بولے اس سے, بھائی میں نے پہلی کو گھر دیا ہے لیکن میں آپ کو گھر نہیں دے سکتا, اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. تو اگر اس شرط پہ آپ نے شادی کرنی ہے تو کریں, ادروائز میری طرف سے انکار ہے. تو جرم جب ہوتا ہے جب آپ دھوکہ دے کے شادی کر رہے ہو. تو اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے ان کا آپس میں, اگر نہیں ہوا تو پھر دینا پڑے گا. لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا گھر بیچ کے دے. آپ کا گھر تو آپ کا ہو گیا, اب الگ سے کوئی محنت کرے اور دوسری والی کے لیے گھر بنائے, یا پھر یہی ہے کہ اس کو اختیار دے کہ بھائی مجھے معاف کر دو. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ ہو گئے پورے؟ آج کم سوال ہوتے. اچھی بات. کوئی کسی نے پوچھنا ہے یہاں سے جلدی سے؟ جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے چوری کرے محلے کے اندر یا کسی رشتہ دار سے, اب کچھ وقت بعد اس کو خیال ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جواب دہی دینی ہے اور اس کا حق ہے دینا ہے مجھے,
یا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. تو اب اس کو دینا ہے لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں سامنے بھی نہ ہوں, تو یہ حق یہ کیسے دے یہ پیسے مقدار وہ بھی کسی سے معلوم ہے. چوری ہو نا تو بعد میں جب توبہ کرو تو یوں جا کے نہ